ईरान और अमेरिका की जंग इस वक्त आज एक छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। ईरान की जानब से जिस तरह से अमरीकी बेसिस, इसके अलावा खलीजी ममालिक के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं, इन पर जो हमले किए जा रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल एक इंतहाई खौफनाक रुख जो है वो इख्तियार कर चुकी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जहाँ अमरीका का मशरक़ वस्ती समेत पूरी दुनिया के अंदर एक रोब या दबदबा बना हुआ था कि सुपर पावर अमरीका जो है वो जहाँ पे हो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ईरान की जानब से बरहा बैलिस्टिक्स और ड्रोन हमलों के बाद और बाकायदा तौर पर खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों, इसके अलावा अरामको या दीगर जो अहम तनसीबात थी, इनको निशाना बनाए जाने के बाद अब खलीजी ममालिक जो हैं वो भी एक सोच विचार करने लगे हैं कि क्या आया अमरीका जो है वो इनकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन साथ ही साथ अमरीका की जानब से इस वक्त जो मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम में मिसाइल इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि ईरानियन ड्रोन्स को रोकने के लिए 2 से 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ एक भारी जो लागत है उसका भी अमरीका को सामना करना पड़ रहा है। और नौबत अब यहाँ तक आ पहुंची है कि तमाम स्टाक जो एयर डिफेंस सिस्टम का है, इसके अलावा दिफाई निज़ाम की जो सहूलियात हैं अब उनमें कमी होती हुई नजर आ रही है और स्टाक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए खलीजी ममालिक ने बजाय कि अमरीका से मदद मांगते, उन्होंने अब बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक से मदद मांगी है। और यूरोपीय ममालिक के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से आपको आगाह करना। और साथ ही साथ जो अमेरिका की जानब से ईरान के खिलाफ एपिक फ्यूरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया, अब इसमें यह ऑपरेशन क्या आया ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए था, क्या आया जो ईरान है इसको मुकम्मल तौर पर मफलूज करने के लिए था। अब इसके हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और इस पर कुछ नए इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करना। और साथ ही साथ कल ये खबर सामने आई कि तुर्किया के ऊपर जी ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिसको नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और इनको तबाह किया था। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम और एक अनयूजुअल डेवलपमेंट ये हुई है, ईरान ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने तुर्की के ऊपर मिसाइल दागे ही नहीं है। अब ये मिसाइल कहां से दागे गए हैं और तुर्किया को किसने इस जंग में बराह रास्त शमूलियत करने पर उकसाया है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, अमेरिका के बारे में कोई शक शुबहात नहीं कि पूरी दुनिया में एक रोब या दबदबा बना हुआ था अमेरिका का कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और अमेरिका ने ऑलरेडी ये अंदाजे लगाए हुए थे कि आएंगे ईरान के ऊपर हमला करेंगे और इराक वाली सूरत हाल के बाद मुकम्मल तौर पर अमेरिका जो है वो ईरान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इसमें जैसे ही अली खामनाई जो है इनकी वाली सिचुएशन बनी, तो उसके बाद अब ज़्यादा तौर पर ईरान जो है वो अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जानब से अली खामनाई के जो है वो शहादत के बाद ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक किए जाने लगे अमरीकी बेसिस और तमाम खलीजी ममालिक के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जो खबर सामने आई कि तुर्किया में जी जो नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम था, इसने ईरान की जानब से दागे जाने वाले जो मिसाइल थे इनको इंटरसेप्ट किया था। अब इसमें ईरान ने बाकायदा तौर पर इस चीज की तरदीद कर दिया कि उन्होंने तो तुर्की के ऊपर मिसाइल दागे ही नहीं है। अब ये देखिए कि ये दूसरा इंसिडेंट है, क्योंकि ऑलरेडी सऊदी अरेबिया की जो अरामको थी उसके ऊपर भी जो पहला ड्रोन हमला हुआ था उसमें भी ये चीजें सामने आई थी और ईरान ने खुलकर तरदीद की थी कि उन्होंने तो अरामको पे हमला किया ही नहीं है। तो अब इसमें ईरान की जो मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ हैं उन्होंने तुर्की पर जो मिसाइल दागे गए हैं इनकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है। अब यहां बड़े ही कुछ अहम शकूक शुबात और सवालात पैदा होते हैं कि अगर जी ईरान ने तुर्की पर हमला नहीं किया तो इन हमलों के पीछे कौन है। अब इस चीज को आप पे मैं छोड़ता हूं, आप अंदाजा लगाएं, आप इस चीज को समझें कि तुर्की को इस जंग में बराह रास्त शामिल करने के लिए किसने बैलिस्टिक मिसाइल दागे होंगे और कौन ये चाह रहा होगा कि तुर्की जो है वो ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करे। ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को भी उकसाया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बड़ा तहम्मुल से मुजाहरा किया और अभी तक भी सऊदी अरेबिया बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। दूसरी तरफ कतर के अंदर यार ये खबर सामने आई कि जो ईरान के जेट्स थे वो गए थे अमरीकी अड्डे के ऊपर बमबारी करने के लिए, लेकिन एन 2 मिनट कबल के ये अमरीकी अड्डे पर बमबारी करते इनको कतर की जानब से निशाना जो है वो बनाया गया है और ये हमला जो है वो कतर की जानब से नाकाम भी बना दिया गया है। अब दूसरी तरफ इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है मशरिक़ वस्ती में, नाज़रीन किराम, इंतहाई अलार्मिंग है और इंतहाई चीज़ें इस वक्त
ایک خوفناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے جہاں اپنے پہلے شاہد 136 ڈرون جو تھے ان کا استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایران جو ہے وہ ایک نئی بلا سامنے لے کر آیا جو کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز ہیں، اور ان ڈرونز کو ارش 2 جو ڈرون ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، اس کے اوپر بھی انہی ارش 2 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں اطلاعات اس وقت یہ موصول ہو رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر اس چیز کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے کہ آذربائیجان پر اس وقت ایرانی حملہ ہوا ہے جس میں ارش 2 ڈرون جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ارش 2 جو ڈرونز ہیں یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز ہیں۔ اب اس میں جو آذربائیجان کے اندر علاقہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایرانی ارش 2 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، اس کا نام ہے جی نخچیوان۔ اب ہو سکتا ہے کہ میں یہ غلط پروناؤنس کر رہا ہوں، لیکن اس وقت کیونکہ چیزیں اس وقت انتہائی لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگلی دیکھیے کہ امریکہ کی جانب سے جو ایرانین ڈرونز کو روکنے کے لیے یا بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے جتنا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اب اس کی آہستہ آہستہ ان کو کمی جو ہے وہ محسوس ہونے لگی ہے، کیونکہ بارہا ابو ظبی کے اندر جس طرح سے ایران کی جانب سے جو سٹرائک کی گئی یا ڈرونز حملے کیے گئے، اب اس میں دیکھیں تو تقریباً مکمل طور پر تو نہیں لیکن کچھ حد تک جو امریکی دفاعی نظام تھا وہ ناکام رہا، اور ایرانین بیلسٹک میزائل اس کے علاوہ جو ڈرون تھے وہ آسانی سے جا کر امریکی بیسز یا دیگر اہداف کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور ابھی تک بھی بنا رہے ہیں۔ تو اب خلیجی ممالک کے اندر بھی یہ پریشانی جو ہے وہ آ چکی ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم نے مکمل طور پر امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کیا، اور آلریڈی کیونکہ خلیجی ممالک دیکھیں تو مکمل طور پر امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے بھی ہیں، تو اس میں امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کا آلریڈی وہ خمیازہ بھگت بھی چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملے ہیں وہ مزید شدت اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ ان کی کوئی خاص مدد بھی نہیں کر رہا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ان کے ممالک کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں، اور امریکہ کے اڈے وہاں پر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان ممالک کو جو ان ممالک کا جو دفاع ہے وہ کریں گے۔ اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ عرب ممالک نے امریکہ کی بجائے جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ امریکہ سے تو ہو کچھ نہیں رہا، آپ آئیں، آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں ان کو امریکی دفاعی نظام کا اب سٹاک جو ہے وہ ایک تو مکمل طور پر ناکام نظر آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اب سٹاک ختم ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں بڑی اہم سٹیٹمنٹ، اور الجزیرہ نے بھی اس حوالے سے کنفرم کیا کہ اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں میلونی جیورجیا، انہوں نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ گلف ممالک کی جانب سے، اسپیشلی متحدہ عرب امارات کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی تھی ان کو کہ آپ اپنا جو جدید ترین دفاعی نظام ہے وہ ادھر تعینات کریں۔ امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ تو کچھ کر پا نہیں رہا، امریکہ کا دفاعی نظام ایرانین میزائل یا بیلسٹک میزائل کو جو ہے وہ روکنے میں مکمل طور پر اس وقت ناکام نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہے میلونی، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ اٹلی جو ہے وہ اس وقت ایک ایئر ڈیفنس سسٹم گلف کنٹریز کے اندر جو ہے وہ بھیجنے جا رہا ہے۔ اب اس میں انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ تمام اقدامات جو ہیں جو ایرانین سٹرائک کی جا رہی ہیں، ایرانین جو حملے کیے جا رہے ہیں خلیجی ممالک کے اوپر، ہم اسی تناظر کے اندر اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اب خلیجی ممالک کے اندر تعینات کریں گے، اور یہ انتہائی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ جہاں امریکہ کا اپنا تھرڈ ڈیفنس سسٹم، اس کے علاوہ وہ ڈیفنس سسٹم جس کے جو ہے وہ کوئی مثالیں نہیں ملتی تھیں، اب ان پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے جو خلیجی ممالک ہیں وہ یورپین کنٹری سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ادھر بھیجیں۔ اب اس میں یہاں اٹلی کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ صاحب میں آئی ہے، تو ایسے میں یو کے، فرانس اور جرمنی جو ہے انہوں نے بھی اس چیز پر زور دیا تھا کہ گلف کنٹریز کے اندر جو صورتحال ہے اس میں وہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ان کی جانب سے، اور جو ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب اس میں جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھیجیں گے۔ اب اس میں یہ صورتحال ایک تو سامنے یہ آ رہی ہے کہ تقریباً 2000 کے جو اٹالین ٹروپس ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں تاکہ خلیجی ممالک کو جو ہے وہ مزید حملوں سے روکا جا سکے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں ہم جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ آپ کو علم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو ایران کے اوپر حملے کیے گئے اور اپنا آپریشن ایپک فیوری جو لانچ کیا گیا، جس کے بعد ایران میں جو تباہی تھی وہ مچائی گئی۔ اب اس میں جو آلریڈی یہ خدشات تھے کہ کیا آیا امریکہ نے یہ تمام جو حملے کیے ہیں یہ حملے ایران کے اندر رجیم چینج آپریشن کے لیے کیے گئے یا کس صورتحال کے کیے گئے۔ اب اس میں جی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم نے جی جو ایران کی نیوی ہے اس کو مکمل طور پر اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب اس میں مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایران جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا تھا، ہم نے اس پر
اس لیے حملہ کیا۔ اب اس میں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ تیزی سے کیونکہ اب ختم ہو رہی ہے اور ایران اب مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اپنی فوجی حکمت عملی پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں اپنی کارکردگی کو 10 میں سے کتنے نمبر دوں گا تو میں نے کہا میں خود کو 15 نمبر دوں گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ایرانی میزائلوں اور لانچرز کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہے کیونکہ ایران اپنے پڑوسیوں اور امریکی اتحادیوں کے لیے مسلسل خطرہ بن چکا تھا۔ صدر ٹرمپ نے مزید یہ بھی کہا کہ صدر اوباما کی پالیسیوں کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی جو پالیسیاں تھی وہ جی نیوکلیئر ڈیلز کے لیے ایران کو سب کچھ تھالی میں سجا کر دے رہا تھا، میں نے وہ جو تمام چیزیں تھی اور ایران جو نیوکلیئر ایٹمی طاقت حاصل کرنا چاہ رہا تھا میں نے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں اور اب ایران جی ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا۔ اس حوالے سے آلریڈی ایران اور امریکہ کے درمیان جب مذاکرات تھے تو اس میں ایک عرب کنٹری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم بھی جو ایٹمی ہتھیار تھے وہ بنانے ہی نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی ایٹمی ہتھیاروں کی جانب جا رہا تھا، بلکہ مذاکرات کے اندر ایران نے مکمل طور پر آمادگی ظاہر کی تھی اور امریکہ کی تقریباً جتنی بھی مطالبات تھی ان پر ایران جو تھا وہ رضامند تھا۔ اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ وقت پر حملہ نہ کرتے تو ایران جو ہے وہ بہت جلد ایٹم بم حاصل کر لیتا اور پاگل لوگ کے پاس ایٹم بم ہونا پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا اور ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے ایران کے حملوں سے پہلے ہی اس پر حملہ کر کے اسے دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جی ایک بار پھر سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی گئی ہے، حتیٰ کہ اس میں کئی ایک ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ ایران ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا۔ آلریڈی اس حوالے سے کئی ایک ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ امریکہ ایران کے اندر ایک رجیم چینج آپریشن چاہتا تھا تاکہ علی خامنائی کی حکومت کا تختہ الٹا جائے اور اپنی منچاہ کی حکومت کا ایران کے اندر قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ مذاکرات کے دوران ایران نے مکمل طور پر امریکہ کے تقریباً جو مطالبات تھے ان پر آمادگی ظاہر کی تھی اور اس حوالے سے کئی ایک رپورٹ جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایران کے اوپر حملہ ہو جانا یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر دیکھیں تو کوئی الفاظ جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو لازمی آن کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔